13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ خطبات جمعۃ المبارک میں اس سورت کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اور سیکھی تھیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کی جانب نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے دروازے پر اور گھر پر لا چھوڑا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے اور وہ بڑی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا تاکہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ ان سے کہیے دنیا کی زندگی میں کچھ عرصے تک تو مزہ کر لو، فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ بات یاد رکھو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مقابل فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضے کے طور پر یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًّا وعلانیہ، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں اور کوئی دوستی بھی نہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ خطبہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا شمار کروانا شروع کیا اور ان میں سے بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ بات یہ شروع ہوئی کہ آپ نے ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا، اور سورت کے ابتدا سے لے کر اب تک یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ لازم، اور آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم ضرور بضرور مزید دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید۔ تو اب فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے سامنے جو کائنات موجود ہے اور جس کا تم حصہ ہو، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ جب خالق اللہ ہیں، مالک اللہ ہیں، اور اس کائنات کے کل نظام بھی اللہ کے قبضہ میں ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا حکم ہی نافذ ہوگا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی کامیابی ملے گی۔ اس لیے ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے تمہیں اس کا حصہ بنایا۔ اللہ کی مخلوق میں میرا اور آپ کا شمار بھی ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، اس کے ذریعے سے بہت سے پھل اگائے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اللہ نے جب تمہیں بھیجا ہے تو بھیج کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے جو لوازمات ہیں اور ضروریات ہیں ان کا انتظام بھی کیا۔ بہت سارے لوازمات اور ضروریات جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کر دیا کہ کس طرح اللہ نے نظام بنا کر تمہاری ضروریات کا اہتمام کیا۔ تو انسان کے لیے ایک بہت بنیادی ضرورت اس کا کھانا پینا ہے۔ بھوک لگی ہو تو انسان کو کچھ اور نہیں سوچتا،
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفر، قریب ہے کہ فقر یہ انسان کو کفر میں لے جائے، کہ بسا اوقات بندہ اتنا محتاج اور فقیر ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کے ایمان کا سودا کر کے اس کو کھانا دے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، والعیاذ باللہ، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ طلب کی ہے ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک ان اظلم او اظلم، یا اللہ میں آپ سے کفر سے، فقر سے، قلت سے، یعنی چیزوں کی تھوڑ پڑ جائے انسان کو اور اس کے نتیجے میں وہ ذلیل ہو جائے، اس سب سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں اور کوئی مجھ پر ظلم کرے، کہ جب انسان فقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے یا وہ دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے، چھینا جھپٹی شروع کر دیتا ہے، ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے آ کر اس قسم کی حرکتیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، آسمان و زمین کا نظام بنا کر تمہارے لیے رزق کا انتظام بھی کیا، اور گزشتہ آیت میں پہلے بھی کہا کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رزق کے معاملات اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، جو مجھے میسر ہے وہ اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، اللہ مدبر الامر ہے، مجھے اور آپ کو اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسباب کے اندر نتائج اور اس کو کامیاب کر دینا، وہاں سے فائدہ پہنچا دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ دو بندے گھر سے پوری خلوص اور نیت کے ساتھ نکلتے ہیں، دونوں محنت کرتے ہیں، ایک کو ایک دن کے اندر اللہ لاکھوں دے دیتے ہیں اور دوسرے کی ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے، اس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ محنت تو دونوں کی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ یہ تقسیم کار اللہ کی، جس کو ملے اس کو بھی شکر ادا کرنا ہے، جس کو نہ ملے اسے بھی صبر کرنا ہے، شکر کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے جتنی کسی نے محنت کی ہے آخرت کے حوالے سے اس کے مطابق اجر عطا فرمانا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت دینا اور کسی کو واپس لے کر آزما لینا، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان۔ اس کے ساتھ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ نے تمہارے لیے بڑی بڑی کشتیاں، بحری جہاز مسخر کر دیے ہیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندروں کے اندر چلے، کہ انسانی معیشت کا ایک بہت بڑا دار و مدار سمندری راستوں کے اوپر، تمام تر دنیا کی ترقی ٹیکنالوجی کے باوجود اور ہوائی جہازوں کے ایجاد ہونے کے باوجود سمندری بحری جہازوں کے تجارتی جو روٹس ہیں اور ان کا جو اس پر چلنا ہے اس کی افادیت روز بروز بڑھتی چلی جاتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ پانی کی دونوں قسموں کا تذکرہ ہو گیا، کھارے کا بھی میٹھے کا بھی۔ کھارے کے اپنے فوائد ہیں، میٹھے کے اپنے فوائد ہیں۔ کھارے کے لیے اللہ رب العزت نے علیحدہ قسم کا نظام بنایا ہے، میٹھے پانی سے فائدہ اٹھانے کا علیحدہ انتظام بنایا، اور ان میں سے ہر ایک کے معاملات اور انتظامات ایسے طویل ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ حصے پر بھی گفتگو کی جائے تو کئی جمعے گزر جائیں، لیکن نعمت کے اس پہلو کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے، نظام بنائے ہیں، چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ سمندر کا پانی ویسے ہی ایک اتنے بڑے ٹنوں ہزاروں ٹن والے جہاز کو
اپنے سینے پر نہیں رکھ کر تیر لیتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پانی کو مسخر کیا گیا ہے کہ وہ اس صلاحیت کے ساتھ میٹھے پانی کی نہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پانی کو لے کر جاتی ہیں، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، وہاں سے کھیتیاں اگتی ہیں. یہ سارے کا سارا ویسے ہی نہیں ہو گیا، یہ ایوولوشنری پروسیس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، اللہ کی تمہارے لیے نعمت. یہاں تک انسان کو ساری چیزیں سمجھ آتی. ایک لمحے کے لیے یہاں رک کر یہ سمجھیے، انسان اس کی جو دنیاوی زندگی ہے یہ دو چیزوں کے مرکب کا نام، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر امر ربی روح ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ روح ہے. دنیا کے اس جسم کے صحیح کام کرنے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، زمین اور آسمان کا نظام، اور اس کے اندر بارشوں کے نازل ہونے، پانی کے اندر صلاحیت پیدا کرنے، زمین میں جذب ہونے، وہاں سے کھیتیوں کے اگنے، کھارے پانیوں کے اوپر تجارتی سامان لے کر جانے آنے والی بڑی بڑی تجارتی بحری جہاز، پورا ایک معاشی سرکل اور ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے رکھ دی ہے. کیا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر صرف اس کی جسمانی ضروریات کا ہی خیال کیا ہے اور روح جو اس کا اصل ہے اس کے لیے کسی غذا کا اور کسی انتظام کا کوئی سلسلہ نہیں؟ دنیا کے بڑے پڑھے لکھے سو کالڈ دنیا میں بڑی ترقی کرنے والے لوگ تصویر کے صرف اس ایک رخ کے اوپر فوکس کیے کہ انسان، اس کا جسم، اس کی ضروریات اور اس کے مطابق ان ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے ذرائع، جبکہ نعمت کا اصل حصہ اس سب کے بعد اگلے مرحلے پر شروع ہوتا. ہم سمجھتے ہیں شکر گزاری اس چیز کا نام ہے کہ اللہ نے کھلایا تو کہو الحمدللہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا کہو الحمدللہ اللہ نے پلایا، لباس پہنا دیا کہو الحمدللہ اللہ نے لباس پہنا دیا. جتنی نعمتیں پاس ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے کہتے رہو جی الحمدللہ الحمدللہ. یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ ٹریننگ ہے اصل میں اس شکر گزاری کی طرف لے کر جانے کی جو انسانی زندگی کے دوسرے، جو مرکب کا دوسرا حصہ ہے، روحانی جو زندگی ہے، جس کی اللہ رب العزت کو طلب ہے کہ جسم اس دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے، روح کو اللہ نے اپنے پاس واپس پلٹانا. اور اسی روح کو اللہ رب العزت نے جنت یا جہنم کے اندر ایک نیا جسم دینا ہے. تو اپنی دنیاوی زندگی کے صرف ایک حصے پر تو بہت فوکس، اس کی نعمتوں کا بھی احساس ہو، اس کی تکلیفوں کا بھی احساس ہو، اس کو صحت مند برقرار رکھنے کے لیے بہت جتن ہو. جوان ہے تو جم جا رہا ہے، بزرگ ہے تو گولیاں وائٹامنز کھا رہا ہے، احتیاطیں برت رہا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل ہے، دل میں سٹنٹس ڈل رہے ہیں، دل کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اس کی دھڑکن کتنی ہونی چاہیے، وہ دھڑکن کم اور زیادہ تو نہیں ہو گئی، بلڈ پریشر کہاں پر ہے، اوپر ہے نیچے ہے، شوگر کا لیول کدھر ہے، کولیسٹرول کے لیولز کہاں پر ہیں، جگر صحیح کام کرتا ہے نہیں کرتا، ہڈیوں کی کیا پوزیشن ہے، کہیں ان کی ڈینسٹی کم تو نہیں ہو گئی، ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کم تو نہیں ہو گیا، کیلشیم کم تو نہیں ہو گیا. ہزاروں قسم کے ٹیسٹ ہیں اور ہزاروں قسم کی باتیں ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کی گہرائی میں اتر کر ہم لوگ کس قدر فکر مند ہیں کہ یہ جسم ٹھیک رہے، سلامت رہے. اللہ کی قسم اس کا عشر اشیر بھی کہیں ہماری زندگی میں روحانی زندگی کے لیے ہے. روح کہاں ہے، اس کی صلاحیت کدھر ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کی بیماری کی کیا کیفیات ہیں، وہ کس طرح پشمردہ ہو گئی ہے، وہ کیسی بیکار ہو گئی ہے، وہ شیطان کے ایک
قبضے کے اندر ہے، قید کے اندر ہے، اس کو کوئی روحانیت فیل نہیں ہوتی، قرآن کی آیات سن کر اور مزید سننے کو دل نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے کو جی نہیں کرتا، پڑھنے بیٹھ جائیں تو ایک دم سے اپنے اوپر ایک جو ہے وہ نکارت طاری ہو جاتی ہے، جسم جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، دماغ معوف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دل ہی نہیں لگتا۔ اور جنک فوڈ جسم کے لیے جس طرح زہر قاتل ہے، اسی طرح بہت سے جنگز ہیں جو روح کے لیے بھی زہر قاتل، اور لوگ تو ایسے بیمار ہو گئے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں بہت سے ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے اندر ہوں گے، اور وہ شراب کو اور ریشم کو اور زنا کو حلال کر لیں گے اور اس کو مختلف نام دے دیں گے۔ ایسے بیمار لوگ، ایسے مریض لوگ، کاش کے کوئی مشین ہوتی اور ایک ایکس رے ہم اپنی روح کا بھی نکال سکتے۔ لولی، لنگڑی، اپاہج، فالج زدہ، حرکت کرنے کے قابل نہیں، اس قدر کمزور کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندائیں سننے کے باوجود اندر سے کوئی تحریک نہیں اٹھتی۔ تو نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ اللہ نے یہ نعمتیں گروائی ہیں، اور ساتھ یہ توجہ دلائی ہے جو رب تمہارے لیے تمہارے دنیاوی جسمانی ضروریات کا اتنا اہتمام کر سکتا ہے، اسی رب نے تمہاری روحانی ضروریات کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے، اپنا پیغام پہنچایا ہے، کچھ کرنے کے کام بتائے ہیں، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے مقابل اللہ رب العزت کے پیغام کو چھوڑ کر سب سے بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، شرک جیسی بیماریاں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع ہو جاتے، تمہاری روحانی صحت کو جو برباد کر کے رکھ دیتی، نمازیں چھوڑتے ہو تمہاری روحانی صحت کو برباد کر کے رکھ دیتی، بخل کے اندر مبتلا ہوتے ہو، مال کو جمع کر کر کے اپنے پاس رکھتے ہو، زکاتیں نہیں ادا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تمہاری روحانی صحت تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو پے در پے آنے کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ تمہارے لیے ہے کہ اللہ نے مسخر کیا ہے رات اور دن کو۔ کس کے لیے؟ سخر لکم، تمہارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنائے ہیں۔ جا بجا قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، دن میں تم کام کر سکو، رات کو تم آرام کر سکو۔ سورج دن کی روشنی عطا کرے، رات کو چاند کی مرحلے، اور اس سے تم شب و روز کے اندازے لگا سکو، سمت کے اندازے لگا سکو، راتوں کے اندھیرے میں تمہارے لیے ایک تالیف قلب ہو جائے۔ اور ساتھ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ سب بھی دیا ہے جو تم نے اس سے سوال کیا۔ کچھ چیزیں اس نے انسان کو بغیر طلب کی عطا کر دی، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اس سے طلب کرتا ہے، جو کچھ تم طلب کرتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا کیا گنو گے، اللہ کی نعمتوں کے گننے بیٹھو گے تم شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بے تحاشا نعمتیں، اتنی نعمتیں جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ جس سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا جی بڑا برا حال، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ ایک لمحے رک جائیے، ہم سب اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑانا شروع کریں۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں ایسے کریں، دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے سامنے کریں، اپنی زندگی کے مسئلے گننے شروع کریں۔ کسی کو صحت کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک، کسی کو مال کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک،
کسی کو گھر والوں کی طرف سے مسئلہ ہوگا, بیوی بچوں کی طرف سے مسئلہ ہوگا, ممکن ہے. کسی کو خوف ہوگا کوئی, ممکن ہے. کسی کو عالمی سطح کا کوئی جنگ کا یا کسی تباہی اور بربادی کا سامنا ہوگا, ممکن ہے. اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے خطبے کے جمعے کے دوران پوچھ لیتے تھے, جب پوچھا جائے جواب دیا جا سکتا. کسی کے ذہن میں کوئی اور تکلیف پریشانی بھی آتی ہو جو اس کے علاوہ ہو, ہے کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں یہ پانچوں باتیں ہیں اس ٹائم, پورے اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ جس کی زندگی میں یہ پانچوں مسئلے بیک وقت ہو؟ ہاتھ کھڑا کر. ہم میں سے ایک بھی نہیں. کسی کو صحت کا ہوگا, مال کا مسئلہ نہیں ہوگا. کسی کو مال کا ہوگا, صحت کا نہیں ہوگا. کسی کو یہ دونوں ہوں گے, اپنے گھر بار میں عافیت میں ہوگا, امن میں ہوگا, جنگوں کا سامنا نہیں کر رہا ہوگا. آج رات کو اس کے گھر میں کیا پکے گا اس کا مسئلہ نہیں ہوگا. پانچوں یہ بڑے مسئلے, اس کے علاوہ مسئلہ کوئی نہیں. ایک ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں, دوسرے ہاتھ کی نوبت نہیں آتی گنتے ہوئے. کوئی ہوگا مسئلہ اکا دکا, کوئی شاید اس سے اوپر چلا جائے, لیکن دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انسان کی زندگی کی مصیبت, پریشانی اور امتحان سے بھر جائیں. اس کے مقابل کیا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ہم کہتے ہیں ہم بڑے شکر گزار ہیں. کہاں کے شکر گزار, کیسی شکر گزاری ہے؟ جس وقت پوچھو کیا حال ہے, کہتا ہے جی کوئی حال نہیں. مسئلے ایک ہاتھ کے اوپر بھی نہیں گن سکتا, اور بیک وقت ایک ہاتھ کے اوپر 1 2 3 سے زائد مسئلے اس کی زندگی میں جمع نہیں ہوتے, اور اللہ نے نعمتیں اتنی جمع کر دی ہیں جن کو شمار نہیں کر سکتا. کدھر کے ہم شکر گزار بنے پھرتے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صبر کے معاملات بہت تھوڑے ہیں, شکر کے معاملات بہت زیادہ ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کا عذاب بڑا شدید. اب جب یہ ساری باتیں فرمائی, ساتھ کیا کہا؟ ان الانسان لظلوم کفار, لیکن انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا. اور یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے, یہ اللہ کا. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بڑا ظالم, ظلوم, ظالم سے صیغہ مبالغہ ہے, بہت ظلم کرنے والا. کفار کفر سے یا کافر سے انکار کرنے والے یا ناشکری کرنے والا, اس سے صیغہ مبالغہ ہے. تھوڑا ظالم اور تھوڑا ناشکرا نہیں ہے, بہت ظالم اور بہت ناشکرا. سارا کچھ پاس ہوتے ایک چیز میں کمی لگ جائے, رب کو کہتا ہے جی میری تو سندا ہی نہیں, مجھے اس نے کیا دیا ہے, میں کب سے اس سے دعا مانگ رہا ہوں, میری سنتا ہی نہیں, میرا فلاں مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھا, اللہ کو ہم ہی برے لگتے ہیں. ہم نے بڑے عرصے سے اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا, آئندہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. نمازیں پڑھنے سے کیا ہوا, دعائیں مانگنے سے کیا ہوا, صدقہ کرنے سے کیا ہوا, میرا تو بچہ فوت ہو گیا, میرا تو گھر میں تعلق ٹھیک نہیں رہا, میرا تو ازدواجی زندگی میں تعلق ٹھیک نہیں رہا, میرے ماں باپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, ساری زندگی ہم نے ان کے بڑے مسائل دیکھے, ہماری تو اپ برنگنگ, ہماری تو تربیت ہی بڑی بری ہوئی, اس کی وجہ سے ہم زندگی میں برے ہو گئے. کیسے کیسے شیطان نے آ کر بہانے ہمارے دماغ میں ڈالے ہیں, وسوسے ڈالے ہیں اللہ کی ناشکری کے. نتیجے میں ہم نے اپنے بدعمالیوں کو اور بد اخلاقیوں کو جواز جو ہے نا بخشے. یاد رکھے, شیطان جو باتیں میرے اور آپ کے دماغ میں مزین کر کے بٹھا رہا ہے, قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ نے ایک کا سوال کیا, ایسے وہ سارے کے سارے بہانے ہوا میں ہو جائیں گے اور انسان اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکے. سر نیچا کر کے اللہ کے سامنے عافیت کے سوال کریں, اپنی زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کریں. ساری زندگی بیت گئی, آج تک اللہ کی طرف رجوع کرنے, جذبہ پیدا ہونے, تبدیلی کی طرف
اپنی زندگی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو جانتے بوجھتے چھوڑنے کا کوئی مادہ پیدا نہیں ہوا. کب چھوڑنا، کب کرنا، کس دن وہ وقت آئے گا، کون سی وہ بات ہوگی، کون سا وہ انسان ہوگا جس کی بات ہم پر اثر کرے گی، کون سی وہ آیت ہوگی جو ہمارے دل کو چیر کے رکھ دے گی، جس کے نتیجے میں میں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے بھائی بہت ہو گیا. اس قدر ناشکریاں، اتنے ظلم، اللہ رب العزت کے کھا کھا کے بوڑھے ہو گئے، دانت گھس گئے. ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت، اتنے مضبوط دانت بھی گھس کر منہ سے گرنے لگ گئے، لیکن ناشکری ختم ہونے پہ نہیں آ رہی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا؟ تمہارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے. مفسرین کرام میں سے بعض نے کہا ہے وجاءکم النذیر میں بہت سارا کچھ شامل ہے. انبیاء آئے جو نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اللہ کی کتابیں آئیں جو ڈرانے والی ہیں. اسی طرح انسان کے سفید بال اس کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اس کے منہ سے جو دانت گرتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، گوڈوں میں سے مک ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان کے اوپر ایک علامت ہوتی ہے ڈرانے کی کہ جا رہا ہے تو رب کے پاس. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دھیرے دھیرے سرکتا سرکتا آگے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس سے ملاقات کر کے رہے گا، بھاگ نہیں سکتا. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش پرستی سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، یہ مرضیاں چھوڑنے والا ہے جس کو اللہ نے جنت کی من پسند زندگی دینی. اس لیے وقت یہ ہی ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ صرف یہ نہیں ہے میں کھا کر پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر الحمدللہ اونچی آواز سے کہتا ہوں، کپڑے پہن کر اونچی آواز سے الحمدللہ کہتا ہوں، سارا کچھ جی بہت، یہ گھر اللہ نے بہت جی الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے جی، اور کام کرنے پر آتا ہوں تو سارے اللہ کی نافرمانی کی. یہ شکر گزاری کے نام پر دھوکہ. اس لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. عبادت کی باری آتی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک دم سے تذکرہ کیوں لے آئے؟ کیا اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں؟ جیسے ہم نے کہا تھا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، مفسرین میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بربادی کے دروازے پر اور گھر پر لا کھڑا کیا. تو یہاں ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر ان کے سامنے رکھ کر کہا تم اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو گنتے گنتے اس بات کا بھی احساس کرو کہ اللہ نے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو گھر بنایا تھا بیت اللہ، اس عظیم ترین گھر کا متولی بنایا. کون؟ ابراہیم، جو تمہارے متعلق اللہ سے کیا کچھ مانگتے رہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرمانا، دور کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی قیمتی دعا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے لیے یہ پسند کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے امن کی دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. امن یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی کو بامر مجبوری دو باتوں میں سے ایک بات کو چننا پڑے، بیماری یا خوف، تو کسے چنے گا؟ تو انہوں نے جواباً کہا بیماری کو،
اس لیے کہ بیمار آدمی کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہے، سو لیتا ہے۔ خوف میں مبتلا شخص نہ کھا سکتا ہے نہ سو سکتا۔ اور مثال دی کہ ایک بکری ہے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر بھی وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی شیر کھڑا اور وہ خوف میں مبتلا ہو، نہ کھا سکتی ہے نہ پی سکتی۔ تو امن بہت بڑی نعمت، اور بہت سارے وہ لوگ جو آج اس امن کی قدر نہیں کر رہے، اور مختلف اپنی سیاسی عزائم کی وجہ سے امن قائم کرنے والوں کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا خوف اختیار کر۔ سیاسی وابستگیاں انسان کی ہوتی ہیں اور ہم اس میں آزاد ہیں، کوئی جس کو جو مناسب لگتا ہے اپنے شعور کے مطابق وہ سیاسی وابستگی رکھتا، لیکن سیانے کہتے ہیں سر ہوگا تو ٹوپی ہوگی، سر ہوگا تو اس کے اوپر کوئی دستار رکھیں گے نا، سر ہی کٹ گیا تو دستار کا کیا کرنا۔ ایک بات پر مجھے اور آپ کو غیر متزلزل طور پر بغیر کسی چوں چرا کے اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اس ملک کے امن اور استقرار کے لیے ہم کسی قسم کی اختلاف اور تفرقے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس ملک کے اندر جتنی مذہبی، سیاسی اور قسم کی پارٹیاں ہوں، اس بات پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے کہ ملک کے امن و استقرار کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے، اور ملک کے امن و استقرار کے اوپر کسی قسم کی کوئی پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں کی جائے گی، اور کوئی سیاست نہیں کی جائے گی۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ عجیب رخ پر جا رہے، اور شاید کہ آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ قبل اللہ رب العزت نے جب ہمیں ہندوستان کے مقابلے میں ایک شاندار فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عزت ملی، اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا، اس سب کے تناظر میں شکرانے کے بعد یہ بات بھی گوش گزار کی تھی کہ یہ یاد رکھیے گا کہ عالم کفر کو یہ برداشت اور ہضم نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا کہ کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کرے؟ اس لیے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لے، اور اپنی تمام تر وابستگیوں کے باوجود اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس کے امن و استقرار کو قائم اور دائم رکھے، اللہ اس کے امن اور استقرار کے لیے کوشاں ہر ادارے کو اور ہر شخص کو اللہ قائم اور دائم رکھے اور اس کی حفاظت کرے، اور اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے، اندرونی اور بیرونی جو سازشیں کرنے والے عناصر ہیں، اللہ ان کی بیخونی کرے، اللہ رب العزت ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔